حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ازر اور والدہ کا نام انبلا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی، بعض نے بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کی والدہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ اس غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک اور روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا یہ نام ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے باپ ازر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تماچا مارا اور بولی، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم؟ نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئی۔ آخر دنیا کے نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگے پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دی تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے، آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جواب میں ازر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟
اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنگسار کر دوں گا اور ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا، آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا یہ رخصت ہونے والا سلام تھا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے آخری سلام۔ والد نے آپ کو سخت سست کہا، قتل کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا تو صرف اتنا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی صریح غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔